یہاں مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یعنی حفظ کلاس ہے اور جو ہے بخاری تک تعلیم. بخاری شریف بھی ہوتی ہے؟ جی. یہ بخاری نہیں، یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیات ہیں. قدر کے الفاظ سے ذکر کرنا چاہیے. جب کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے تو اس کا بعد میں ثمرہ مرتب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفی وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی قادۃ التقی. اما بعد وبالإسناد مما إلى الإمام المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه قال في كتابه الجامع بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک وتعالی يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه الإمام البخاری في کتاب الکنى. یہ حدیث یہاں کی حاضری کے وقت سب سے پہلے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، یعنی اس حدیث کو ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہے. آپ لوگوں کے تسلسل کے ابقاء کی غرض سے اس کو یہاں ابتدا میں ذکر کیا گیا اور مخرج بھی بیان کر دیا گیا. اس کا اولیت کا تسلسل سفیان بن عیینہ سے چلتا ہے اور پھر آخر تک چلتا رہتا ہے. سفیان بن عیینہ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں. بڑے زبردست حافظ حدیث اور متبع سنت گزرے ہیں. بعض لوگوں نے غلطی سے یا وہم کی وجہ سے تسلسل کا ذکر سفیان بن عیینہ کے بعد بھی کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث پاک کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہے. دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس میں رحمت کی تلقین ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. شاعر کہتا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ جزا من جنس العمل کے بعد سے ہے. جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور تم اس کا بدلہ پاؤ گے. جب جزا من جنس عمل متعین ہے، معلوم ہے، تو آدمی کو اچھا عمل کرنا چاہیے تاکہ جیسا عمل کرے ویسا اس کو بدلہ ملے. اس میں غفلت سے کام نہ لیا جائے. اپنے مدرسے، اپنے استادوں اور اپنے محسنین، اپنے والدین کا احترام کرو، اس کی حفاظت کا اہتمام کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تم کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اس وقت ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ بچوں کے سامنے احادیث کا پڑھنا ہے، اس لیے کہ علم دین کا یہی دوسرا سرچشمہ ہے. پہلا سرچشمہ تو قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے.
اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور ارشاد ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الناس ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم ما لم يعلم کا علم قرآن کریم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی یہ اس کا صحیح علم نہ جانتا ہے نہ اس کی صحیح تعلیم دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو علم صحیح سے آراستہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنا لیجیے۔ ابو عبد الرحمن سلمی حضرت عثمان بن عفان سے نقل کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے میں سب سے افضل اور بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم سیکھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن کریم کے سیکھنے کا کیا مطلب ہے، اس کے سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقاصد کے لیے بھیجا تھا، ارشاد فرماتے ہیں والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سارے لوگ ضلال کھلے ہوئے گمراہی اور راہ سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو راستے پر لگایا، یہی نہیں راہ راست پر لگایا، صحیح راستے پر لگایا۔ اور جب وہ اللہ کے نمائندہ تھے تو سب پر ان کا اتباع ضروری، کیونکہ اللہ کی ماننا ضروری ہے، اسی لیے ایمان واجب ہوا۔ لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے وحی الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور جس پر وحی کا نزول ہو وہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ثابت کر کے آپ کی نبوت کو ثابت فرمایا ہے۔ اور یہودی کہتے تھے ما انزل اللہ بعد موسیٰ من شیء، امام بخاری نے اس کی ترویج فرما دی۔ یہودیوں کا یہ قول ابن اسحاق نے سیرۃ النبویہ میں نقل کیا ہے، اور ان کا قول غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی نازل کی جیسے نوح اور بعد کے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کی ہے۔ یہاں اس آیت شریفہ میں حضور کی نبوت ثبت کر لی گئی، تشبیہ دے کر بتا دیا گیا کہ آپ انبیاء سابقین جیسے نبی ہیں، جیسے ان پر وحی آئی تم آپ پر بھی آئی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ نوح اور بعد کے انبیاء کا ذکر کیا گیا، نوح سے سابق انبیاء علیہ السلام کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت کے آثار بعد میں نہیں چلے، اور نوح و بعد کے انبیاء کے آثار بعد میں چلے ہیں، اس لیے وہی قابل اہتمام و اعتنا ہے۔ اور جب عدد اطلاق یہ بتا دیا گیا کہ آپ پر نوح اور بعد کے انبیاء جیسی وہی نازل ہوئی، تو اس سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی، اور جس پر نبوت کا ظہور ہو جائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اور آپ آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی نبوت اس آیت سے ثابت ہو گئی، لہذا آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے آپ کی نبوت ثابت کر کے یہ کتاب الایمان درج فرمائی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ کی نبوت تو قرآن کریم سے ثابت ہو جاتی ہے، پھر احادیث کے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث شریفہ وہی بات ثابت کرتی ہیں جو قرآن کریم ثابت کرتا ہے، اور دونوں وحی ہیں۔ قرآن کریم وحی مطلوع ہے، ایسا کلام ہے جس کی تلاوت کا امر ہے، جس کے تلاوت کرنے پر اجر ہے، جس کے تلاوت کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان اور احاطہ مومنین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں، آپ کی نبوت کا اعتراف کریں، آپ کو تسلیم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کی تصریح فرما دی، انا ارسلناک مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر وہ شخص کہلاتا ہے جو خوشی کی بات پر خوشی کی خبر دے، اور نذیر وہ کہلاتا ہے جو خطرے کی بات سے آگاہ کر دے۔ جیسے گجراتی الو اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو ڈرا دے، باہر جاؤ گے ڈنڈا لگے گا، یہیں بس بیٹھے رہو۔ اب یہ سب کہتے ہوں گے بچے کہ صرف گجراتی ہی ہیں یا سبھی الو ہو تم لوگ؟ مخاطب اس وقت تم لوگ ہو گجراتی، اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے، ورنہ سب کے لیے حکم عام ہے۔ حضور مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور روشن چراغ ہیں، داعی بھی ہیں دین کے، اور صحیح راستہ دکھانے کا منصب بھی رکھتے ہیں۔ جیسے چراغ سے انسان کو چھپی چیز نظر آ جاتی ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ کے ذریعے طریق سدید، طریق اسلام روشن ہو گیا، اور آپ کے ذریعے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اسی کو اہدنا الصراط المستقیم میں ذکر کیا گیا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیں تاکہ ہم ڈگمگا کر ادھر ادھر نہ گر جائیں۔ جیسے یونس گر گیا تھا، کہ کیسے گرا تھا؟ چھوٹا سا بچہ تھا، ہمارے کھلیان میں ایک درخت تھا بھائی عبداللہ جیسا، یہ بھائی عبداللہ ہمارے ساتھ ہی، تو ہم سب بچے اس پہ چڑھتے تھے۔ بچے اس کے نیچے کنواں تھا بہت بڑا اور گہرا، اور کھلیان تھا، اس لیے وہاں سب چیزیں رکھی رہتی تھیں۔ تو ارہر کے درخت تھے اور ارہر نکال لی گئی تھی، اور وہ برچھیاں اس کی تھیں۔ میں چڑھ گیا تھا، گرا وہاں سے، برچھیوں پر جاتا تو مر جاتا، کنویں کی طرف جاتا تو مر جاتا۔ پتہ نہیں جب گرنے لگا تو کسی نے مجھے اٹھا کر گولر کے ایک شاخ پر جو اتنی موٹی تھی
ایسے بٹھا دیا، سمجھے؟ گرا تو تھا لیکن بٹھانے والے نے بٹھا دیا۔ ایسے ہی راہ صواب و مستقیم میں ہوتا ہے، آدمی ادھر ادھر دھوکے کھا جاتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر سمجھ رکھتا ہے تو کہتا ہے اس چیز میں مشغول ہونے سے کیا فائدہ ہے، تم کو تو جو ہے اللہ کے رسول کے تابع ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، اور رسول کا اتباع ہوگا ان کے بتائے ہوئے طریق سے، اور وہ جو طریق بتاتے ہیں اسی کا نام صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے۔ بھائی عبداللہ سوچتے ہوں گے آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا رکھا ہے؟ میں نے نہیں پہنچایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے بھائی عبداللہ نے کرے بندوق چلائی، کہتے ہیں لوگوں میں صلہ رحمی کا مادہ بہت کم ہو گیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کوئی بات کہہ دیں۔ میں نے کہا بھائی میں نہ واعظ ہوں نہ مقرر ہوں، اس لیے میں بیان وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ صوفیانہ انداز میں انہوں نے دل سے کہا تھا، ذہن میں یہ تھا کہ اللہ نے اگر بات میں بات ملا دی تو میں ایک حدیث پڑھ دوں گا۔ حدیث شریف میں وارد ہے، من وصل رحمہ رحمہ اللہ، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی کو اپنی رحمت سے لگا دیں گے، اور جو خدائی رحمت سے لگ گیا تو اس پر رحمت کی بارش ہوگی، اور جس پر رحمان کی طرف سے رحمت کی بارش ہو وہ فضل الہی کا مورد ہو جائے گا، اور کوئی اس کا نقصان و ضرر نہ ہوگا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں وہ بہت آرام سے رہتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، 3 بھائی تھے۔ ایک صاحب بولے ہمارا حصہ لاؤ، جب باپ مر گیا تو جو جس کے قبضے میں تھا انہوں نے کہا میں پہلے بہنوں کا حق دوں گا، اس کے بعد جو ہے میراث تقسیم ہوگی۔ بہت شور کیا لیکن قابض میں ایک بات بھی نہ چلنے دی، اور یہ کیا کہ پہلے بہنوں کا حصہ شریعت کی تقسیم کے مطابق لے لیا، اور اس کے بعد مال کو تقسیم کر دیا۔ وہ 3 قسم کے تھے، ایک تو واقعی بہت سمجھدار تاجر تھے، ان کے ہاں تو بڑی فراوانی ہوئی، ایک دوسرے ملا ٹائپ کے تھے، انہوں نے کچھ کیا نہیں، جو کوئی اچھا کام کرتا اس میں گھس جاتے۔ تو بڑے بھائی نے کہا یہ نہ کیجیے، یہ ایک میری مہر ہے، میں اس پر کام کر رہا ہوں، آپ اس مہر کو نہ بنوائیے، اپنی الگ مہر بنوائیے، آپ چاہے کہیں بھی ترقی کے معراج کر کے اونچی سے اونچی جگہ پر پہنچ جائیں۔ بھیا مدتیں گزر گئیں، ان کا کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ بڑے بھائی ہی ان کا خرچ ہر ماہ 3000 ریال دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ تبلیغ میں لگ گئے، تبلیغیوں کی روزی کھانے لگے۔ تبلیغ والے اہل تبلیغ کی مدد کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ اس کام میں اسی سے معلوم ہوا آدمی اپنی تقدیر سے کھاتا ہے۔ ایک کے حق میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے کروڑوں کی بلڈنگ بنوا لی، اور دوسرے کے حق میں کچھ بھی نہیں تھا، تو بڑا بھائی ان کا خرچہ دے رہا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تھا ہی طبیعت کا اپنی اچھا، اس نے تبلیغ سے جوڑ کر لیا۔ اسی طرح تم طلبہ کو بھی یہی چاہیے
کہ اپنا جوڑ صحیح کرو، ایسی جگہ سے مربوط ہو جاؤ جس سے تم کو دینی نفع حاصل ہو، اور جس کا دین سالم رہے گا اللہ اس کو بھوکوں نہیں مارے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ ہر شخص کی روزی اپنے ذمے رکھتا ہے اور سب کو روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ لمبا قصہ ہے، میں ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، جیب میں پیسے نہیں تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو مجھ کو بہت بھوک نے ستایا۔ میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا، اے اللہ مجھ سے فاقہ برداشت نہیں۔ یہ کہا اور مسجد سے نکلا اور فوراً ایک صاحب مجھے پیسے دے گئے جو پورے مہینے کے لیے کافی تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، آپ اپنے کو درست کریں، اللہ کی طرف سے کریم اپنے کرم سے آپ کے احوال کو درست کر لے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں، ایک مجمل دوسرا مفصل۔ طریقہ مجمل تو قرآن کریم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بھائی کیسے نماز قائم کریں گے؟ اس کے قائم کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور سے پوچھنا ہوگا، وہ جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تفسیر ہوگی، اسی تفسیر کے مطابق انسان مکلف ہے کہ اپنے احوال کو درست کر لے۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا؟ اس سے زیادہ میں جانتا نہیں ہوں، نہ میں مقرر ہوں۔ ہاں یہ بتا دیتا ہوں، قطع رحمی سے پرہیز کیجیے۔ حدیث میں ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو آدمی قطع رحم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بڑی خطرناک وعید ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے سب عزیزوں قریبوں کو کما کر کے کھلائیں، یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کھانا کھلانے سے بھی ہے، پانی پلانے سے بھی ہے، سلام کرنے سے بھی ہے، اچھی بات کرنے سے بھی ہے۔ صلہ رحمی ایک وسیع دسترخوان ہے، اس کے اندر سب چیزیں داخل ہیں، تو صلہ رحمی کے لیے کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو گجراتی ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاتا، بھاؤ سمجھے، ان گجارتا کو اچھا راستہ مل جاتا کھانے کا، پینے کا، مزے کرنے کا، اور میں آتا ایک مکہ مارتا۔ یہ مراد ہے کہ کھانا کھلایا جائے؟ کیا سلام کرنا صلہ رحمی نہیں ہے؟ کیا اچھی طرح بات کر لینا صلہ رحمی نہیں ہے؟ اگر ہوتا وہ عالم تو چپ، اور اگر ہوتا جاہل تو کہتا پتہ نہیں۔ اس کا جواب جو ہے عالم دیتا کہ ہاں یہ چیزیں سب صلہ رحمی میں داخل ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رحمه الله نفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته قال بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن سعيد بن الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فليمسك ما هاجر إليه۔
یہ تو ایک دریا ہے، بہت گہرا، بہت لمبا چوڑا. میں کہاں اس میں گھسوں گا؟ مجھے تو جو ہے سفر کرنا ہے. اس لیے السلام علیکم. بس درود شریف پڑھو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اے اللہ ہم سب حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، تلامذہ کی مغفرت فرما، محبین و محسنین کی مغفرت فرما، اور سب کے مقاصد کو پورا فرما. فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مرضیات پر چلا نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اپنے اپنے وقت پر سب کو خاتمہ بالخیر عطا کر. جو لوگ معاشی زندگی میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، قرض سے نجات دے. اسی طرح سے جو مسجون ہیں ان کو سجن سے نجات دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دے، اور سب کی صحت درست فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، حاضرین کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح اور تقوی دائمہ سے نواز دے. ہماری زندگی میں جو کچھ غلطیاں گناہ ہوئے سب کو معاف فرما دے. ہم سب کے سامنے اپنی گناہوں کا اقرار کر کے تیرے حضور میں جس سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ان مدارس کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد فرما، ان کی تنگیوں کو دور فرما، بیماریوں اور احوال سے ان کی حفاظت فرما. اے رب کریم جو تیری دین کی نصرت کرتے ہیں ان کی مدد فرما، تمام مدارس کی مدد فرما، عربی ہوں یا عجمی ہوں، اور سب کی حد سے نصرت فرما دے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، حاضرین کے جائز مقاصد پورے فرما دے. ہر فتنے سے ہر مسلمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی مدد فرما. جو لوگ حاکم ہیں ان کو محکومین کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، بلاؤں سے سب کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے مدارس کی حفاظت فرما، دارالعلوم مظاہر نظرۃ العلماء کی حفاظت فرما، سب کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما، سب کو فتنوں سے بچا لے. اے اللہ جو لوگ ہم سے اس سفر میں دعا کے طالب بنے یا خواہش مند ہوئے، سب کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں ظاہری باطنی صحت عطا فرما دے، ہماری روح کی اصلاح فرما، ہمارے جسم کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر عطا فرما.